بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ خواتین نے سوال بھیجا کہ اگر فجر کی نماز رہ جائیں تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پیارے ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم شمعون کے ایجنٹس نے جب اس خبردار کیا کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے اور اگر وہ یوں ہی بیداری کی جانب گامزن رہیں تو ایک دن وہ پھر سے پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور ہم محکوم ہو جائیں گے۔ ایجنسیوں کی یہ بات سن کر اسرائیل وزیر اعظم نے ایک خیخہ لگایا اور بولا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، لیکن ہاں، جب مسلمانوں کے مجاہد مساجد میں صبح فجر کی نماز کے وقت اتنے لوگ اکٹھا ہونے لگیں گے جتنے جمعے کے نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ خطرے والی بات ہوگی، یعنی مسلمانوں کی بیداری سے تب تک کوئی خطرہ نہیں ہو۔ اور جب مسلمان اپنی مسجدوں میں فجر کی نماز کے وقت اتنی تعداد میں اکٹھے ہونے لگیں گے جتنی تعداد میں جمعے کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تب یہ خطرے والی بات ہوگی اور پھر انہیں دنیا پر حاکم بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کے وقت صرف اور صرف ایک ہی صف میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آدھے صف، پونی صف، ایک صف یا بہت ہی زیادہ نمازی ہوں تو 1.5 صف، جبکہ جمعے والے دن اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مسجد میں جگہ نہ ہونے کی باعث مسجد سے باہر بھی صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو فجر کی نماز رہنی نہیں چاہیے، چھوٹنی نہیں چاہیے، بلکہ ہر کسی کو وقت پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، یعنی اس نے گناہ کیا۔ اور دوسری اہم بات جو ہم سب کو بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز کے ساتھ میری اور آپ کی روزی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ باقی 4 نمازوں کا بھی رزق کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارے رزق کی تنگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ فجر کی نماز ادا نہ کرنے کا ہے۔ اور دیکھیے کہ آج کے دور میں ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے، رزق۔ تو اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جس نماز نے ہمارا رزق بڑھانا ہے وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی سائنسی تحقیق اور آج کا علمی مشاہدہ یہ بتایا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح سے سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فالج کی شرح سب سے زیادہ ان لوگوں میں جو صبح کی نماز چھوڑتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آگے چلیے کہ ڈپریشن اور جتنے بھی دماغی عرضے ہیں یعنی نفسیاتی مسائل، ان سب کے شر سے سب سے زیادہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں میں ہے۔ مزید یہ ہے کہ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اس گھر سے سلامتی، رحمت اور برکت اٹھ جائے گی۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اس گھر سے کوئی عامل، کوئی عالم جادو کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، فجر کی نماز چھوڑنے کے اس قدر نقصانات ہیں، باقیہ نمازوں کے بھی ہیں، لیکن یاد رہے کہ 2 نمازوں کو چھوڑنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان میں سے ایک فجر اور دوسری عشاء کی نماز ہے۔ جو جان لیجئے کہ جن گھروں میں یہ 2 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان گھروں میں جادو ٹونا اور ان کے اثرات کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے جادو وہاں پر چلتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جب انسان صبح سویرے اٹھنے کے بعد نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر تھوڑی بہت تلاوت قرآن کرتا ہے، اسی طرح سے پھر وہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے بعد عصر، پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے انسان اور ایسے گھروں پر جادو کے اثرات ہونے کی شرح بہت کم رہ جاتی ہے۔ جہاں جادو اور ٹونا وغیرہ نہیں چل سکتا وہاں پھر ان رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، جس میں خصوصی طور سے نماز فجر کا عمومی طور پر دوسری تمام نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی جانب پر۔ اگر کسی کا ارادہ ہو تو پورا تھا، وہ فجر کی نماز ضرور ادا کریں گے۔ الارم لگایا تھا، الارم بجا بھی، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ الارم کو یہ سوچ کر بند کر دیا ابھی وقت ہے اور میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں یا پڑھ لیتا ہوں، لیکن پھر ایسی گہری نیند سویا کہ آنکھ نہ کھلی۔ تو اب یہ سوال تھا کہ آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی، اب نماز کیسے ادا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب بھی آپ اٹھیں تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد نہائیں دھوئیں اور دفتر کی تیاری کریں یا جو بھی کوئی کام کرنا ہے وہ بعد میں کریں، جبکہ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک مسئلہ نہایت ہی توجہ طلب ہے اور اس کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ صبح 8 بجے یا 9 بجے یا 10-11 بجے اٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے
فجر کی 2 سنتیں اور پھر 2 فرض ادا کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ جب بھی ادا کریں گے تو قضا کی نیت کر کے ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ 11:30 بجے اٹھے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت زوال کے وقت شروع ہو چکا ہوگا، لہٰذا 11:30 سے لے کر 12:15 بجے تک زوال کے وقت رہتا ہے اور اس دوران آپ کوئی نماز ادا ہرگز نہ کریں۔ لیکن جو نہیں زوال کے وقت گزر جائے تو ظہر کے وقت شروع ہو جاتا ہے، اب آپ ظہر کی نماز کے وقت بھی پر ادا کر کے بعد میں فجر کے 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ فجر کے 2 سنت ادا نہیں کر سکتے، اس کا ثواب آپ سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ زوال کے وقت شروع ہونے سے پہلے 8 بجے اور نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی 2 سنت موقدہ اور 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت اہم ہے اور خاص طور سے شادی شدہ خواتین کے لیے، وہ رات کو اپنے خاوند کے ساتھ خلوت کرتی ہیں اور پھر صبح تمام گھر والوں کے سامنے شرم کے مارے نہانے نہیں جاتی۔ بچے بڑے یا جو جوائنٹ فیملی ہیں یا بال گیلے ہوتے ہیں تو سب کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح کے بے شمار عزائز وہ پیش کیا جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ شریعت ایسی کسی عزائز کو نہیں مانتی، اور یہاں بات شریعت کی ہو رہی ہے تو یہ تمام خود ساختہ عزائز ہے کہ گھر چھوٹا ہو یا اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، پانی بے حد ٹھنڈا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن شریعت میں یہ تمام عزائز ہرگز نہیں مانتی۔ کسی قدر بدقسمتی والی بات ہے کہ رات میں خلوت سے اس نیت سے کر لی کہ یہ سنت ہے، لیکن صبح ہوتے ہی فرائض چھوڑ دیجیے، صرف اسی لیے خلوت میں نفس شامل ہے جبکہ نماز میں نفس ساتھ نہیں دیتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے رات کو خلوت کی اور پھر صبح نماز چھوڑ دی، جبکہ بیوی اس ناپاکی کی حالت میں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بچوں کو اسکول بھیج دیا اور پھر کہیں 10-11 بجے وہ نہا کر نماز ادا کر رہی ہے، تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ بات سرے غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نظام اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اپنے روٹین ترتیب دینی چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو سکے اور وقت پر ادا کی جا سکے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر خلوت کے ارادہ ہو تو پھر خلوت کے بعد فوراً نہا کر ہی سو جائے تاکہ صبح فجر کی نماز پر وقت پر ادا ہو جائے۔ لہٰذا فجر کی نماز قضا کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی بھی عزیز خلوت اور ناپاکی کے پاس قلت اور یا نیند کی غلبہ یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے رک گئی ہو، کئی گھریلو پریشانیاں، سفر میں ہے، چھوٹے بچے والی عورتوں کو کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، ان سے نماز وقت پر ادا نہیں کی گئی ہو تو یاد رکھیں کہ زوال کے وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے، یعنی 2 سنت 2 فرض۔ لیکن اگر کسی وجہ سے زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کی بعد پڑھیں گے، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا اگلے دن کسی وقت پڑھیں گے تو صرف فرض کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اگر رہ گئی ہو تو سو جائے، اب کل ہی پڑھ لیں گے، جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے ادا کر لیں۔ اب یہ بھی جان لیں گے کہ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہو تو وہ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے وضو کر کے اپنی فجر کی نماز ادا کریں گے اور پھر سکون سے ناشتہ وغیرہ کر کے یا نہانے کے بعد اور اپنے ضروری کام کرنے کے بعد، لیکن زوال کے وقت شروع ہونے سے پہلے اپنا وظیفہ کر لیں۔ وہ وظیفہ بعد نماز فجر میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نمازیں مقررہ اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سننا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین۔